علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعینہ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کم و بیش اس دنیا میں 18,000 مخلوقات اور جلال الدین سوتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ کم و بیش 1,000 عالم ہیں، عالم 1,000 عالم۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے شیطان کی بنی نوح آدم کے نسل کے خلاف ایک جنگ شروع ہوئی ہے، اور وہ جنگ قیامت کی صبح تک جاری رکھی ہوئی ہے شیطان نے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود ہی وہ تھا شیطان کے پیدا ہو کر دنیا میں ابلیسیت کا وجود یہی تھا کہ وہ آدم کی ہر اولاد کو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، اسے دین سے ہٹائے گا، اسے دنیا کی مشغولیت میں الجھا کے رکھ دے گا۔ اور سب سے بڑا اس کا نقصان کیا کرے گا کہ اس نے جو اللہ کے سامنے جو قسم کھائی کہ اللہ تیری آدم کی ہر اولاد کو بھٹکا دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اکثر کو ناشکرا پائے گا، تو وہ اسی محنت پر لگا ہوا ہے اور اسی محنت پر براہ راست کام کر رہا ہے۔ اب جیسے جیسے دنیا اپنے اختتام کی طرف قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، جدید ٹیکنالوجیاں اور فتنوں کا دور اسی طرح سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ ہر روز نئی کوئی ٹیکنالوجی، ہر روز نئی دنیا میں کوئی وائرس، ہر روز نیا دنیا میں کوئی چیز، ہر روز کوئی چیز۔ اب یہاں پھنس انسان اس لیے گئے سچویشن کے اندر کہ کرونا جب آیا ویکسین لگائیں تو انہیں پتہ نہیں کہ ویکسین اتنی جلدی تیار کیسے ہوئی، نہ لگائیں تو زبردستی لگائی جا رہی ہے، کریں تو کریں کیا۔ مئی کے مہینے میں 2022 کے اندر ARY کے اوپر اور ایک ٹی وی چینلز کے اوپر باقاعدہ ایک لیبورٹری ٹیسٹ رپورٹنگ آئی کہ جس نے ایکسٹرازینیکا ویکسین لگائی کورونا کی، ان کی جسم میں عجیب عجیب قسم کی بیماریوں کا خلاص شروع ہوا، جسم نڈھال ہونا اور یہ سائیڈ ایفیکٹس نظر آئیں۔ جس نے یہ ویکسین بنائی اس نے خود نے کہا تھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس لوگوں کو نظر آئیں گے۔ مائیکل لیوٹ جو ایک یہودی نوبل پرائز پروفیسر ہے، اس نے بھی اس کے بارے میں کہا۔ یہودیوں میں بھی دو طبقے، ایک جو تھوڑا بہت ان صہیونیوں سے چڑھتا ہے، ایک وہ جو صہیونی ہے، یہودی زائنسٹ سوچ والا، زائنزم کی سوچ رکھنے والا۔ تو ایک کورس جو الحق اسلامک اکیڈمی کی طرف سے شروع تھا، ایکسپوز صہیونیت، دجالیت، جدید ٹیکنالوجی اور قبالہ جادو کورس۔ نشستیں تو اس کی ختم نہیں ہو سکتی، 18 سال سے تو ہم پڑھا رہے ہیں نشستیں، آج تک اس کی ختم نہیں ہوئی، اتنی ٹیکنالوجیاں، اتنی چیزیں، مگر ہم صرف موٹی موٹی چیزوں پر بات کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے اس پر پڑھنا ہو، پرسنلی طور پر پڑھنا ہو، پرسنلی سے مراد یہ ہے کہ ٹیچنگ کے لیول میں پڑھنا ہو، ایک ہے اسٹوڈنٹس کے لیول میں پڑھنا۔ اسٹوڈنٹس کے لیول میں صرف 10% آپ کو بتایا جائے گا، موٹی موٹی چیزیں، دجال یہ، دجال وہ، دجال یہ۔ باقی تمام آرٹیکل جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ تو ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، ان کا کیا مطلب، ان پر کیا بات، ارائیول سیریز کیا، اینڈ آف دی ٹائم کیا، فائنل کال کیا، دی لاسٹ چیپٹر کیا، ان میں تمام چیزوں میں ان کی جو پلاننگ ہے وہ کیا، وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں۔ تو اس کے علاوہ کلاسز کے علاوہ، کیونکہ تفصیل سے ساری اتنی باتیں نہیں رکھی جا سکتی، الگ الگ شعبہ لوگوں نے چن رکھے ہیں۔ جیسے کہ دوسری اسٹوڈنٹ ہے عباسی، اس نے اپنا ہسٹری کا شعبہ لیا ہوا ہے، وہ ہسٹری پر کام کر رہی ہے، اور کوئی اور اسٹوڈنٹس ہے وہ کام کر رہی ہے اپنا لبرلزم کے خلاف، میرا جسم میری مرضی والوں کے خلاف، اور کچھ لوگ ہیں جو سیکولرزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مدرسہ ڈسکورسز کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ یہ جو مدرسوں کے خلاف پابندی لگوانے کی تحریریں چلائی جا رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ تو ہر کسی کا ایک شعبہ اس نے اپنا چن رکھا ہے، اس شعبے کے اندر کام کر رہا ہے۔ ادھر دو باتیں، ایک بات اپنے آپ صرف نماز پڑھنا، بس گھر پہ بیٹھے رہنا، نماز پڑھنا، کام کرنا، ایک تو ہوتا ہے یہ زندگی، ایک ہوتی ہے وہ زندگی نمازیں بھی پڑھنا اور لوگوں کو برائی سے بچانے کی دعوت بھی دینا اور خود بھی بچنا۔ یہ فتنہ اسی لیے اتنا خطرناک ہے کہ اس فتنے میں لوگ گرتے دھستے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے جدید ٹیکنالوجی، شیطانی دجالی خفیہ تنظیم کا پروجیکٹ بلو بیم ہولوگرام پروجیکشن اینڈ APT ایڈوانس پلانٹ ٹیکنالوجی پروجیکٹ آف ڈارپا۔ پہلے تو یاد رکھیں ڈارپا کیا ہے۔ ڈارپا ایک لیب ہے جو باقاعدہ طور پر ہتھیار
بناتی ہے اپنے نیوی سے اپنی آرمیز کے لیے, اور اسی کی آڑ میں بہت سارے کام بھی کرتی ہے. ڈارپا نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کا نام تھا APT, ایڈوانس پلانٹ ٹیکنالوجی. اس پروجیکٹ میں براہ راست باقاعدہ طور پر ایسی چپیں تیار کی گئی کہ جس کو درخت پلانٹ سسٹم میں لگایا جائے, اور وہ درخت جیسے جیسے بڑا ہو تو وہ باقاعدہ اس کے اندر چپ کام کرتی رہے, اور درخت کی انرجی سے اس چپ کو شارٹس ملے اور اس کے ذریعے وہ چارج ہو کر اپنا کام سولر سسٹم کے ذریعے کرتی رہے. اس چپ کا کام کیا. اس کا پہلا کام تو یہ کہ آپ کی خبر گیری وہ ان تک پہنچائے گی جنہوں نے اس چپ کو بنایا. یہ ایسی مثال لے لو کہ آپ کے سامنے ایک موبائل ہے اور سر جنید اپنا موبائل رکھ کر ایمن کے پاس چلے گئے, ایمن کے گھر پر, اور موبائل پر کال لگی ہوئی ہے. اب ایمن والے گھر میں جو بات کریں گے وہ بات سر جنید کو سنائی دے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس موبائل کے مالک ہیں اور انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اس چپوں کو بنا کر انہوں نے پودوں میں لگا کر, اور دنیا پر گلوبل وارمنگ کے نام پر دنیا بھر میں یہ پودے لگائے گئے اور لگائے جا رہے ہیں, اور اس پہ باقاعدہ طور پر وہ چپیں لگائی گئی ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹیز کی, ہماری آرمیز کی, ہماری چیزوں کی, ہماری باتوں کی ان تک وہ رسائی حاصل کر سکے, اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنے دجال کے لیے استعمال کریں, اور براہ راست اس ڈیٹا کو ڈارک ویب پر بیچا بھی جائے انلیگل مارکیٹ کے اندر. اب مثال کے طور پر کہ ایک چیز جب ہماری ہر چیز کا علم ہوگا, انہیں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, تو پھر ان سے ہمارا لڑنا بڑا مشکل ہوگا. اور اگر آپ تاریخ میں حدیث اٹھا کر دیکھیں تو حدیث کے الفاظ یہی ہے جس کا مفہوم ہے یہ غرقت کا جو درخت ہے یہ یہود کا درخت ہے. یہود کا کیا کہ جب یہ مسلمان یہود کے خلاف جنگ کریں گے تو ہر انسان براہ راست طور پر اپنا وہ مارے گا مسلمانوں کو, یہودیوں کو مارا جائے گا. یہودی درختوں کے پیچھے, پہاڑوں کے پیچھے, پتھروں کے پیچھے چھپیں گے اور وہ کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے ہے, اسے قتل کر دے, اور وہ اسے قتل کریں گے. مگر ایک غرقت کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ کوئی خبر نہیں دے گا اور نہ وہ بتائے گا کہ یہ میرے پیچھے باقاعدہ طور پر چھپے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے. مگر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جڑ میں سے ایک باقاعدہ پودا نکالیں گے جو ان کی پھر خبرگیری بتا دے گا کہ مسلمانوں یہ ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, آؤ اور انہیں قتل کر دو. یہ تو حدیث کی روح سے ہم نے اس کو سمجھ لیا. ابھی غرقت کے درخت کا کوئی بتا سکتا ہے اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ جہاں تک میرے علم میں ہے, شاید میرے صحیح یاد نہیں ہو مجھے, جس کو بوکسٹرون کہا جاتا ہے. دجال سے جنگ کے وقت مسلمان جب یہودیوں کو قتل کریں گے تو یہودی اس درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ بتائے گا, اور یہ نہیں بتائے گا. یہ حدیثوں میں بھی ذکر ہے. اسرائیل نے جب اپنا گورلین کی پہاڑی پر قبضہ کیا تو اس وقت یہ وہاں غرقت کے درخت لگانے شروع کیے, اور پوری دنیا میں یہودی باقاعدہ وزیر اعظم آف اسرائیل بھی اس غرقت کے درخت کو اس نام سے لگا رہا ہے کہ یہ گلوبل وارمنگ کو روکتا ہے, یہ پولوشن جو ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. اور یہ باقاعدہ طور پر اس کی فوٹوز پھر میں آپ کو بھیج دوں گا, مجھے یاد دلائیے گا, تو یہ کس طرح سے اس پر کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں لگایا جا رہا ہے. پاکستان کی سرزمین پر ایک درخت آپ نے دیکھا ہوگا جو فوٹ پاتھوں پر, ٹول پلازا پر, پارک میں لگے ہوتے ہیں, ساتھ میں جس کو کہا جاتا ہے کونوکارپس. یہ کونوکارپس جو بادل کا ماحول بننے نہیں دیتا ہے, چڑیاؤں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا ہے, اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی رہتی ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ آکسیجن بھی نہیں نکالتا اپنے اندر سے, تو یہ نقصان دہ. 50 سال بعد ہم کو جب جا کے پتہ چلا کہ کونوکارپس اتنا نقصان دہ, مگر پورا کراچی براہ راست یا اور اس کے علاوہ کئی سٹیز اور پورا ملک اس درختوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے اوپر پاکستان کے ٹاک شوز میں بھی ایک باقاعدہ رپورٹ تیار کی گئی جو بتایا گیا کہ اس کے ہمیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. یعنی جب ہمارے یہاں بادل کا نظام نہیں بنے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں سے زائل ہونے کے باوجود ہمارے یہاں بادل کا نظام نہیں بنے گا تو بارش نہیں ہوگی, بارش نہیں ہوگی تو خشک سالی پیدا ہوگی, خشکی ہوگی تو اس کے بعد قحط سالی آئے گی, اس کے ساتھ جانور مریں گے, انسان مریں گے. پھر ہم بادلوں کے لیے مصنوعی بادلوں کا رخ کریں گے جو پروجیکٹ پیسوں کے ذریعے پھر وہ بارشیں برسائیں گے, اور وہ اس طرح سے پورا ایک معاملہ, پورا ایک سیٹ اپ لے کر چلیں گے. اور باقاعدہ طور پر اس کو سارا کا سارا نظام ایک طریقے سے اس کو
چلایا جائے گا. اور یہ سارا کا سارا نظام، یہ اے پی ٹی پروجیکٹ جو اس وقت بن رہا ہے، اس کا نام ہی ایڈوانس پلانٹ ٹیکنالوجی، وہ درخت جو آپ کی پل پل کی خبر لوگوں کو دیں گے، یعنی آپ پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. اور یہ اس طرح سے ہوگا. یہودیوں کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے اپنا جیوش نیشنل فنڈ ٹری. جیوش نیشنل فنڈ ٹری یہ 1901 میں وجود میں آئی. اس کا کام پوری دنیا میں وہ درخت لگانا ہے جس کے ذریعے یہ گلوبل وارمنگ کو کم کریں، یعنی کہ غرقت کا درخت. وہ ہر جگہ یہ لگانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں. اب ایک چیز آپ لوگوں نے مجھے یہ یاد دلانی ہے، ایک چیز کہ انشاءاللہ اس نشست میں جس درخت کا ذکر ہے، اور دو باتوں کا، تو جیوش نیشنل فنڈ ٹری 1901 میں وجود میں آئی. اس کا کام پوری دنیا میں غرقت کے درخت کو لگا کے گلوبل وارمنگ کو روکنے کا ڈرامہ کرنا تھا، اور سارا کا سارا ایک نظام چلانا تھا، اور جو باقاعدہ طور پر لگائے گئے اور کام چل رہا ہے اس کے اوپر. وزیر اعظم اسرائیل نے خود نے باقاعدہ طور پر کئی ملکوں میں اس کو لگایا. اب 3 چیزیں لکھ لو: ایک کونوکارپس درخت کی ویڈیو، نمبر 2 اس اپنا اے پی ٹی پلانٹ کی ویڈیو، اور نمبر 3 کہ غرقت کے درخت کی فوٹوز یا ویڈیوز. وہ تینوں چیزیں میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، یہ مجھے لکھوا دینا، ٹھیک ہے اپنا ایمن. یہ ہو گئی 3 باتیں. اب غرقت کا درخت کی تو بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ جلدی جلدی جواب دیا کریں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اے پی ٹی کی اب بات کرتے ہیں بلو بیم پروجیکٹ کے حوالے سے. بلو بیم کیا ہے؟ بلو بیم ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ آسان لفظوں میں اسے سمجھنا چاہو تو ایسے سمجھ لو کہ بلو بیم وہ پروجیکٹ ہے جو دکھے گا کچھ اور، ہوگا کچھ اور. جو آنکھوں سے دکھے گا وہ ہوگا نہیں، جو ہوگا وہ آنکھوں سے دکھے گا نہیں. اپنا سرج مناس نے اس کو، جب ناسا کا سائنٹسٹ، اس نے جب اس کو ایکسپوز کیا تو بعد میں اس نے دی پروجیکٹ آف بلو بیم نام سے کتاب لکھی، اور پھر بعد میں یہ مار دیا گیا، اور اس کے پروجیکشن پوری دنیا میں شروع ہوئے. اب اگر حدیث کی روح سے اس کو ہم سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، تو آپ دجال کے حوالے سے جو حدیث ذکر ہوئی ہے، کون سی، جس کا مفہوم ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک میں دوزخ ہوگی. وہ جس کو چاہے گا جنت میں ڈالے گا، جو اس کی مانے گا، جو نہ مانے گا اسے دوزخ میں، اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، اور جو وہ دوزخ میں ڈالے گا وہ حقیقتاً جنت ہوگی. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کا سب سے آسان اور پرانا طریقہ پروجیکٹر سسٹم، جو آج موڈیفائی ہو کر بلو رے بنا، بلو رے کے بعد پھر وہ 3D بنا، 4D بنا، پھر اس کے بعد وہ اپنا 1000 KB بنا، پھر اس کے بعد وہ ہولوگرام بنا، 7D پروجیکشن بنا، پھر وہ بلو بیم جا کر بنا، آخری لیول بلو بیم پر آیا اس کا. تو یہ کیا ہم بچپن میں جو سینما دیکھتے تھے، یا ہمارے گھر والوں نے، بڑوں نے کبھی کوئی سینما گئے جس دور میں ہوتے تھے، اب تو وہ سینما بھی بہت موڈیفائی ہو چکے ہیں، اب تو وہ ملینیم مال ٹائپ کے بن گئے ہیں، بڑے بڑے 3D ٹائپ کے. پہلے جو سینما ہوتے تھے اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک دیوار پر روشنی آ کے گرتی تھی. کہاں سے؟ پیچھے سے ایک روشنی دیوار پہ گرتی تھی، اور وہ دیوار پر ندیم کی، محمد علی کی، وہ نیلو کی فلمیں چلتی تھی، اور وہ لوگ دیکھتے ہو یہ فلم کا فلاں ایکٹر ہے فلاں. تو یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی، اس دور کے لحاظ سے بلو بیم تھا. یہ موڈیفائی ہوا، موڈیفائی ہوتے 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 یہ کیا بنا؟ یہ بن گیا جا کر 3D بن گیا. آج 3D VR باکس گلاس اگر آپ پہن لو تو آپ کو باقاعدہ ایسا لگے گا کہ آپ حقیقتاً کوئی نہ اس جگہ پر داخل ہو. جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں سمندر کی گہرائی میں جاؤں، یا میں خلا کے اندر اسپیس میں جاؤں، تو میں اسپیس کی یا سمندر کی گہرائی کی یا احرام مصر کی 3D ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے VR باکس گلاس میں لگا کر اسے پہن کر باقاعدہ دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان میں سے داخل ہوتا ہوا جا رہا ہوں. حقیقتاً وہ جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سامنے میری آنکھوں کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے، آنکھوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آنکھیں تو دماغ کو ایک سگنل دیتی ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لیا ہے میں نے، یہ دیکھ لیا ہے، تو اس پہ بتا کیا کرنا ہے، اور دماغ اسے تسلیم کر لیتا ہے.
تو یہ وہ ایک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اگر سمجھیں تو بلو رے سسٹم اور یہ بلو بیم ٹیکنالوجی سسٹم کیا ہے؟ یہ وہی دجالی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے. براہ راست جو دکھایا جائے گا وہ ہوگا نہیں، جو ہوگا وہ دکھایا نہیں جائے گا. پوری دنیا میں بلو بیم ٹیکنالوجی کے پروجیکشن شروع کر دیے گئے. کبھی آسمانوں پہ اڑتے ہوئے گھوڑے دکھائے جا رہے ہیں، کبھی باقاعدہ طور پہ آسمانوں سے ہاتھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی آسمان پہ عیسیٰ کی فوٹو دکھائی جا رہی ہے، کبھی مریم کو دکھایا جا رہا ہے، کبھی اس کے علاوہ اپنا آسمانوں سے چنگاریاں دکھائی جا رہی ہیں، کبھی آسمانوں پہ اللہ لکھایا جا رہا ہے، کبھی کس طرح سے باقاعدہ طور پر وہ چیزیں دکھا کے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ باقاعدہ طور پر یہودیوں کی ایک بایولوجیکل لیب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو کو بھی شائع کر دیا ہے کہ عیسیٰ کیسے دکھتے تھے، اور فرعون کا بایولوجیکل لیب کے ذریعے اس کی شکل بنا کے بتا دیا ہے کہ وہ ایسا دکھتا تھا، اس پر ربڑ وبڑ لگا کے 3D گرافک کے ذریعے. اور یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر دنیا کو کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ ایسے. اب جب بار بار یہ ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دمشق کی جامع مسجد شام میں اتریں گے کس جگہ پر، جہاں وہ عصر کی نماز کے لیے آئیں گے اور امام مہدی کے لیے، امام مہدی نماز پہ کھڑے ہونے والے ہوں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور سیڑھی مانگیں گے اور اتریں گے. تو اس وقت یہودیوں کو ڈر ہے کہ یہودیوں کو وہ ماریں گے، کیونکہ دجال کو صرف ان کے ہاتھ پر قتل ہونا ہے اور مرنا ہے، مردار ہونا ہے. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر لد کے مقام پر، باب اللد پر قتل ہونا ہے. تو اس کے ساتھ کیا مسئلہ کہ یہ عیسیٰ کو بار بار آسمانوں سے لوگوں کے ذہن میں پہلے یہ بات ڈالیں گے کہ دیکھو 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 یہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے، ہم نے تمہیں دکھا دیا، یہاں دیکھ لو، یہ دیکھو. اور یہ پھر وہ عیسیٰ کی نقلی عیسیٰ کی فوٹو بار بار آسمانوں سے دکھائیں گے، کبھی عیسیٰ اتر رہے، کبھی اتر رہے، کبھی اتر رہے، کبھی اتر رہے. پھر جب حقیقی اصلی عیسیٰ آئیں گے، لوگ بولیں گے یار یہ تو روز ہی اترتے ہیں، چھوڑو یار یہ تو روز ہی دیکھ رہے ہیں ہم. جیسے کہ ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایمن کی مثال لے لو. ایمن چاہتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف توجہ دیں، اسے دیکھیں، اس سے بات کریں، اس کو اہمیت دیں، مگر کوئی دیتا نہیں. تو ایمن دریا کے کنارے بیٹھ کے چیخ مارتی ہے کہ جلدی آؤ، ادھر سے بہت بڑا جانور نکلا ہے. اور ہم سارے بھاگ کے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کدھر ہے کدھر ہے. جب ہم سب توجہ دیتے ہیں، ایمن بولتی ہے وہ تو واپس دریا میں چلا گیا. ہم بولتے ہیں کتنا بڑا تھا یہ وہ، اس پہ تبصرہ ہوتا ہے. ایمن دیکھتی ہے کہ جی مجھے تو گھاس نہیں ڈالتے تھے، آج دیکھو جی میرے ساتھ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں. ایمن کو بڑا اچھا لگا کہ جس کی طرف متوجہ ہوئے لوگ. اگلے دن پھر یہ واقعہ ہوا، اگلے دن پھر ہوا، اگلے دن پھر ہوا. ایک دن حقیقی وہ جانور آ گیا. تو لوگوں نے کہا چھوڑا یار یہ لڑکی روز ڈرامہ کرتی ہے، روز بولتی ہے، کوئی جانور وانور نہیں ہے. اس دن حقیقی جانور آ گیا اور وہ اسے کھا کے چلا گیا. یعنی کہ اس نے جھوٹ اتنا بولا کہ لوگوں نے سچ پر بھی یقین کرنا چھوڑ دیا. تو وہ بار بار جو آسمانوں سے عیسیٰ اترتے 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 دکھائیں گے، جب اصلی عیسیٰ آئیں گے تو جو کم ایمان لوگ ہوں گے ان کے ایمان چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور فسق ہو جائیں گے، لوٹ لیا جائے گا اور وہ ٹھک کر کے گمراہ ہو جائیں گے. جس طرح سے سومناتھ کے مندر کی محمود غزنوی نے دھجیاں اڑائی، تو سومناتھ کی مورتی جس طرح سے ہوا میں تھی، تو اگر آج کے لوگوں میں آج کے دور میں دیکھ لیا جائے کیا او ہو فلاں مورتی ہوا میں، او جی بابا مورتی والے صاحب، بابا مورتی والے صاحب ہو گئے. اچھا جی کیا ہو گیا، چلے جی کسی کو چپل کان کے نیچے پڑ گئی اور اس کی لاٹری نکل گئی، او ہو بابا چپل والے، بابا جب چپل والے بن گئے. اور جیسے پنجاب کا ایک واقعہ آیا، ایک بندہ بابا کے پاس قبرستان چلا گیا، کوئی بابا بیٹھا ہوا تھا، کوئی چرس مرس سگریٹ وگریٹ پی رہا تھا. تو اس نے بولا بابا میرا میٹر کا بل بڑا آتا ہے، دعا کرے. صحیح بابا نے کہا جا بیٹا کم آئے گا. بابا نے اپنی مگنی مگنی میں کہہ دیا کہ وہ چلا گیا اور قدرتی اس مہینے اس کا میٹر کا بل کم آ گیا، 2-4 روپے یا 150 روپے غالباً. اس نے پورے محلے کو بتایا بابا تو میٹر والے ہیں، بابا تو وابدہ والے ہیں، بابا تو پھونک دے تو میٹر کا بل کم ہو جاتا ہے. وہ پورا گاؤں اکٹھا ہو کے ادھر چلا گیا. او جی لوگ بابا ہمیں بھی تعویذ دو، بابا ہمیں بھی دو، بابا ہمارے میٹر کا بل بھی زیادہ ہے. وابدہ والوں کو پتا چلا، ٹی وی پہ یہ نیوز شائع ہوئی، وابدہ والے پہنچے، بولا تو غلطی سے ریڈنگ چلی گئی، اس کا تو بل ہی 35,000 روپے، جس کا 150 روپے بل آیا. بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، لے جی بابا تو میٹر والے تھے، یہ بل زیادہ کیسے آ گیا. تو اس طرح کے جو 2 نمبر ٹائپ کے لوگ آئے ان پر لوگ بڑی جلدی یقین کر لیتے. اور اگر ہمارے دور میں سومناتھ کی مورتی ہوتی اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی تو ہم کہتے او ہو سومناتھ ہوا میں، او بابا جی یہ تو بابا سومناتھ والے بابا ہے. آواز آ رہی ہے؟
مجھے تو آواز نہیں آ رہی کسی کی بھی, تھوڑے تیز بولو. جی آ رہی ہے. ہاں تو بابا سومناتھ والے بابا ہیں, او بابا جی یہ ہو گیا, بابا جی وہ ہو گیا. حقیقت سے کتنا دور کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم وہ تسلیم کر رہے ہیں. ہم حقیقت میں کسی چیز کو نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم تو اسے مان رہے ہیں. آپ نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا گروپ میں ایک میسج چھوڑ دو, تو بھائی اسے کہو آ جائے کلاس کے اندر. آپ نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ اگر کسی کو یاد ہے بال بت والا واقعہ, کسی کو یاد ہے تو مجھے ایک نظر تھوڑا سا بتا دو کہ کس کو یاد ہے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ. اسے میسج کر دو, یہ یہاں میسج بھیجنا شروع کر دیتی ہے پھر نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. مجھے آواز نہیں آ رہی کھولا آپ کی. آپ لوگوں کو ایک بار 10 بار بولنی پڑتی ہے مجھے. ادھر جا کے ایک میسج کر دو, اسے کہو میسج نہیں کرے, نیٹ ورک کو کٹ رہا ہے بار بار اس کے میسج کی وجہ سے. آواز آ رہی ہے؟ کوئی اور تو بیچ میں بول دیا کرو, سارے ہی خاموش ہو جاتے ہو, سب کے ٹیپ لگ جاتی ہے. ہاں بولا کرو نا, ادھر ایک بندہ تو بولو آگے بات چلے. پھر بولتے ہو کہ ڈانٹتا ہے, ڈانٹنا ہے تو بھائی ڈانٹ کرے گی تو آگے چلو گے, نہیں تو پھر ایویں بیٹھے رہنا گھر پہ روٹیاں ہی بناتے رہنا صرف. فتنہ دجال دنیا بھلے کھا جائے وہ پورا فتنہ. ہاں تو شیطان بال بت میں ایک دفعہ بیٹھ گیا, بال بت میں شیطان بیٹھ گیا اور اس کے نبی آتے اور بال بت شیطان کے سامنے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہاں بھائی بتا کیا کرتے, تو بت میں سے آواز آتی کہ ہم چاہتے ہیں یہ کام کیا جائے. اور وہ بابا بولتے ہو بال بت نے ہم سے بات کی ہے, اور وہ بات لے کر چلے جاتے اور وہ جو جھوٹے نبی تھے وہ یہ بات آگے پھیلاتے رہتے, لوگوں تک یہ بات پہنچاتے, بات آگے چلتی رہتی. اسی طرح سے الیاس علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے انہوں نے دعا کی اور بولا یہ تو جھوٹ ہے سارا کا سارا, یہ تو شیطان بیٹھا ہے اس میں جو اندر سے بات کر رہا ہے اور اندر سے بات آ رہی ہے. اگر مثال کے طور پر وہ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آج ہوتی اور آج وہ لوگ جو کم عقل لوگ تھے جو بال بت پر ایمان لے آئے تھے وہ آج ہوتی اور وہ موبائل سے بات کرتے, ہے گوگل مجھے کراچی جانا ہے لوکیشن بتاؤ, گوگل بولتا 200 قدم بعد دائیں مڑیں, 300 قدم بعد بائیں مڑیں, 2 قدم آگے, او ہو رونگ ٹرن لے لیا, یو ٹرن لے لیں. تو وہ قوم دیکھ کے بولتی او ہو بابا موبائل والے, بابا موبائل والے, بابا نے گھر تک پہنچا دیا, بابا نے او ہو ادھر پہنچا دیا. تو آج وہ ان کو بھی بابا مان لیتے. مگر حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ نہیں یہ خدا نہیں ہے, یہ بال بت کی شیطانی ہے جو ابلیس اس میں آ کر بیٹھ گیا ہے. اور وہ پورا کا پورا واقعہ قصص الانبیاء میں اس کا باقاعدہ طور پر ذکر ہوا کہ بال بت کیا تھا, کس طرح سے ہوا. اور بال بت کے 450 کذاب نبی تھے, 450 کذاب نبی تھے, کس کے؟ بال بت کے. تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہی تھی کہ بلو بیم ٹیکنالوجی کیا ہے, جو نظر آئے گا وہ ہوگا نہیں, جو ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے دھوکہ دیا جائے گا جس طرح سے چائنا کی ویڈیو ریلیز ہوئی فلائنگ سٹی آف چائنا کے نام سے, جس میں پورا ایک شہر آپ کے حیدرآباد جتنا, کراچی کے ایک علاقے جتنا شہر ہوا میں اڑ رہا تھا اور بادل ہی بادل تھے اور اس میں سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی. تو لوگوں نے دیکھا, بولا یہ کوئی ایلین لگتے ہیں, یہ فلاں ڈمکا. جن لوگوں کی ریسرچ تھی ان لوگوں نے کہا یہ سارا ڈرامہ ہے, کوئی ایلین نہیں بلکہ باقاعدہ یہ بلو بیم ٹیکنالوجی کا پروجیکشن کیا جا رہا ہے. اب کسی نے کہا اگر یہ بلو بیم لوگوں کی بھلائی کے لیے تھی تو یہ بند کمرے تک محدود رہتی, اسے اتنی بڑی سطح پہ نہیں لایا جاتا. یعنی کہ سیٹلائٹ اور اوزین لہر کے تحت بیچ میں یہ اپنے گیس چھوڑ کر اس گیس کے ذریعے جو شعاعیں چھوڑیں گے اس سے ہمیں آسمانوں پہ وہ چیزیں دکھائی دے گی, نظر آئے گی, پر وہ سارا نظروں کا دھوکہ ہوگی. ابھی آپ ہر 2 سال 4 سال 3 سال بعد سنتے ہو فلاں جگہ فرشتے اڑتے ہوئے نظر آئے, فلاں جگہ جی آسمان سے انگارے گرتے ہوئے نظر آئے, فلاں جگہ جی یہ ہو گیا, فلاں جگہ جی وہ ہو گیا, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. یہ سارا کا سارا نظروں کا ایک دھوکہ تھا جس کے ذریعے ایک فریب کیا جا رہا ہے. بلو بیم ٹیکنالوجی کا آسان لفظوں میں نے سمجھایا, اس کے حوالے سے بھی لکھ لینا ایمن, اس کی ویڈیو بھی میں بھیج دوں گا. اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو انہوں نے فیک فوٹوز ریلیز کی ہیں وہ بھی میں بھیج دوں گا. اور حالانکہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے, ہمارا یقین ایسے ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتلایا ہے. بس ہم فوٹوؤں پہ یقین نہیں کرتے, یہ صرف آگاہی ہے.
آگاہی کیا ہے, ہمیں علم ہو یہ لوگ کس حد تک جائیں گے. مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ آئے یا ایک لڑکی آئے اور ایسے ہاتھ سے کرے, یہ دیکھو یہاں سے پانی نکلے گا, اور وہ زمین پہ لہر ایک کوڈر مارے, ایک گیتی مارے, چھینی ہتھوڑی مارے, اور زمین میں سے پانی کچھ 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 سے نکلنا شروع ہو جائے, باقاعدہ وہ نظروں کا دھوکہ ہو, صرف نظر آ رہی ہو ٹیکنالوجی کے ذریعے, ہم تو بولیں گے ہو بابا پانی والے بابا, بابا پانی والے بابا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ نظر ہی نظروں کا دھوکہ ہے. اسی لیے کہا کہ یہ فتنہ سب سے خطرناک ہوگا, سب سے خطرناک. نظر کچھ اور آئے گا, ہوگا کچھ اور. اسی طرح سے جو اس دن میں نے جاپان کی اس لڑکی کی ویڈیو دکھائی تھی, مجھے یاد دلائیے گا, وہ تو میں نے آپ کو دکھا دی تھی, کہ وہ جو لڑکی مر گئی تھی, اس کی ماں سے کہا تم اپنی بیٹی کی ہمیں وہ آخری ویڈیوز دکھاؤ کہاں ہیں. اس کی بیٹی سے مرنے سے پہلے جو ملے اس کی ویڈیو بنائی, پھر اس کی پوری 3D فلم بنائی. 3D فلم بنانے کے بعد اس کی ماں کا جب دل چاہتا ہے وہ اپنی بیٹی سے بات کرے تو وہ گلاس VR باکس جو چشمہ ہے وہ سر پہ پہن لیتی ہے, اور اس کی مری ہوئی بیٹی اسے دکھائی دیتی ہے, اور وہ اس سے باتیں کرتی ہے, کھیلتی ہے, روتی ہے, جو آپ لوگوں نے براہ راست اس دن ویڈیو دیکھی تھی, دکھائی تھی. تو یعنی کہ دھوکہ کس طرح ہو رہا ہے کہ ماں جانتی ہے اس کی بیٹی مر گئی ہے, وہ جانتی ہے اچھی طرح, مگر دھوکہ کیا ہو رہا ہے کہ دماغ نہیں مان رہا ہے, دماغ نہیں مان رہا ہے. جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ دماغ اللہ کو ایک ماننے کو تیار نہیں, اور دل تسلیم کر چکا ہے کہ اللہ ایک ہے, ضمیر تسلیم کر چکا ہے, روح تسلیم کر چکی ہے, دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے. دماغ دیکھتا ہے یار میں کیسے مان لوں, یہ چوری کا سامان ہے. اب جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا یا چوری کر کے لایا, دماغ کہہ رہا ہے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا, میں کیسے مان لوں, میں کیسے مان لوں, میں نے تو نہیں دیکھا. اور دیکھ لے اس کو جو جھوٹ دکھایا جائے, جیسے ہم مثال کے طور پہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈرامہ ریلیز ہوا میرے پاس ہو تم, اس ڈرامے میں ایک سین آیا دانش کے مرنے کا یا دانش کے الگ ہونے کا یا XYZ جو بھی تھا, اس میں وہ بڈھے بڈھیاں لڑکے لڑکیاں رو رہے, روڈ سنسان, کیا ہوا جی دانش مرنے والا مر رہا ہے تو جا گھر پہ جا, تیرا دادا چارپائی پہ لیٹا ہوا مر رہا ہے اس کو جا کے دیکھ, تیرا کیا جائے دانش زندہ ہے یا مر رہا ہے. سب کو پتا ہے یہ ڈرامہ ہے, سب کو پتا ہے یہ ڈرامہ ہے, مگر پھر بھی اس ڈرامے کے سحر میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ دماغ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا ہے یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے. اذان ہو جائے پھر اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں آگے, جب تک کوئی سوال ہے تو سوال کریں. چلے جی, تو پھر بلو بیم کے اوپر یہیں ہم اپنی نشست کو آخری اختتام پہ ختم کرتے ہیں کہ بلو بیم پروجیکٹ کیا سسٹم ہے اور کیا ہے, کس طرح کام ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ باتیں بتا دی ہیں. بلو بیم کے حوالے سے میں ویڈیو اور آرٹیکل دونوں بھیج دوں گا, جو جو چیزیں لکھوائی ہیں مجھے یاد دلا دینا. کل زندگی رہی تو کل ایک اور. یہ پروجیکٹ میں صرف شارٹ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے, پھر آگے ہم تفصیلی گفتگو آرٹیکلز پہ کریں گے. تو اسی لیے بس یہ چیزیں سمجھ میں آپ لوگوں کو آ جائے. جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی.